نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار باہر نکلے، حضور بہت شرمیلے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، باہر نکلتے تھے اندر چلے جاتے تھے، پردہ گرا دیتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اور یہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پھر بڑی دیر کے بعد یہ لوگ گئے، آیت کریمہ اتر، یہ ایمان والو بغیر اجازت کے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ جب تم کو وہ کسی دعوت میں کسی کھانے کے لیے بلائیں، اور اس کے علاوہ جب کھانا کھا لو دعوت میں، کھانا کھانے کے بعد فوراً چلے جایا، اس لیے کہ نبی تو شرم فرماتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے سے شرم نہیں، اللہ نے حق بات کہہ دی۔ ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد زفاف، جس کو اردو میں بولتے ہیں، عربی میں بھی بیوی اور میاں بیوی کے درمیان ملاپ کی جو رات ہوتی ہے اس کو زفاف بولتے ہیں۔ شادی کے بعد کا سب سے پہلا مرحلہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہے، اور یہ یعنی اخلاقی طور پر بھی ہے، ہم بیٹھے باتیں کر رہے ہو، پھر اس کے بعد اسی میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا پھر کہ آیت پردہ بھی ہے، یہ اسی وقت حجاب کا حکم اترا ہے کہ جب تم نبی کی عورتوں سے کچھ پوچھو، کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، آمنے سامنے نہیں، ہے نا؟ اور اسے بیان فرمایا گیا کہ نبی کے انتقال کے بعد پھر نبی کی بیویوں سے نکاح حرام ہے، کبھی نہیں ہو سکتا نکاح، اس لیے کہ وہ مائیں ہیں۔ سورہ احزاب کے آخری شروع میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی بندے مومن کی جانوں سے زیادہ قریب، اور نبی کی بیویاں بندے مسلمانوں کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، ماں سے کہیں نکاح ہوتا ہے، نبی کا باپ ہوتا ہے، اس میں ایک روایت ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس کے پہلے ایک ورڈ ہے کہ وہ نبی ابوہم، اور نبی ان کے باپ ہے، اس طرح ہے۔ تو یار پھر اسی میں پردے والی آیت جو میں نے بیان کی تھی وہ ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا کیا بتاؤں یار، ٹائم اتنا تیزی سے گزر جاتا ہے، ہمیں سوچا 11:15 بجے رک جاؤں گا، بہرحال چلیں تھوڑا سا کھینچ دے رہے ہیں۔ سورہ سبا، سبا جو ہے یہ دیکھو 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر گزرا ہے نا، کہ جب حضور غائب ہو گیا تھا تو آپ نے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں چلا گیا ہے، اور اگر کوئی اچھی خبر لے کر کے آئے گا ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو ذبح کر دوں گا۔ تو اس کے بعد وہ آیا تھا، اس نے کیا کہا تھا، حضور میں ابھی آ رہا ہوں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ایک جگہ پر حکومت کرتی ہے، بہت بڑا تخت اس کا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ تھی سبا کی رانی۔ سبا یمن کے علاقے کا نام تھا، یمن کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ حضرت سلیمان کے زمانے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پہ آنے سے پہلے تقریباً 1000 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ سبا کی کیفیت شہر کی یہ تھی، اس وقت کی جو یعنی ٹیکنالوجی تھی، ان لوگوں نے ڈیم بنا رکھا تھا، اتنا بڑا ڈیم بنایا تھا کہ اس میں پانی کو اسٹور کرتے تھے اور پورے شہر کو سپلائی ہوتا تھا، کھیتیاں سیراب کی جاتی تھی، اس وقت بنا رکھا تھا۔ آپ دیکھو تاریخ پڑھو اس کی، سیرت ابن ہشام وغیرہ پڑھو، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اتنا خوشحال ملک تھا صاحب۔ آگے ہے آیت کریمہ، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ جنتان عن یمین و شمال، داہنے اور بائیں آپ راستے سے جاتے، داہنے دور دور تک تر و تازہ باغات، بائیں دور دور تک تر و تازہ باغات ہوتے تھے۔ روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ ان کی صورت حال یہ ہوتی تھی کہ اتنا خوشحال ملک تھا کہ آدمی اگر ٹوکری سر کے اوپر خالی رکھ کر کے ایک کنارے سے گھستا، باغ کے دوسرے کنارے نکلتا تو اس کو پھل چن کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود اوپر سے اتنا گرتے اس کے اندر کہ خود ہی بھر جائے۔ یہ صورت حال تھی۔
مگر ان لوگوں نے اپنے زمانے کے پیغمبر کی نافرمانی کی، اور جب نافرمانی کی تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ ہوا یہ کہ وہ جو ڈیم بنایا گیا تھا جسے پانی اسٹور کرتے تھے، ایک دن کا ذکر ہے کہ جو وہاں کا امیر بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ 2 چوہے ہیں وہ باندھ کی جو دیوار ہے اس کو کاٹ رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے زمانے کے نجومیوں کو بلا کر کے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علامت اچھی نہیں ہے، یہ اس ملک پر عذاب آنے والا ہے اور تم بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو ظاہر سی بات بادشاہ سے کیسے بھاگتا ہوں؟ تو اس نے ایک طریقہ نکالا، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے نکالا یہ کہ اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ دیکھ، آج میں جب کچہری کروں گا، میں فیصلہ کروں گا لوگوں کا، تو اس میں تم مجھ سے بدتمیزی سے پیش آنا، اس کے بعد میں تم کو ایک جھاپڑ ماروں گا، تم مجھ کو بھی ایک جھاپڑ مار دینا، سمجھا نا؟ اور اس کے بعد پھر ہم اونے پونے یہ زمینیں بیچ کر کے چلے جائیں گے کہ صاحب اس زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زمین بڑی بےہودہ ہو گئی، دیکھو بچے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، اس طرح بچ جائیں گے۔ یہ طریقہ نکالا اس نے۔ ہوا یہی، کچہری لگی، مسئلہ چلا، لڑکے نے آ کے بدتمیزی کی، باپ نے جھاپڑ مارا، اس نے بھی جھاپڑ مار دیا، اور اس نے چیخنا شروع کر دیا باپ کہ بھائی اب میں اس ملک میں نہیں رہوں گا، یہ زمین اب اس لائق نہیں رہ گئی کہ یہاں پہ باپ کا احترام نہ ہو، یہ زمین بڑی برباد ہو گئی ہے، لہذا میری ساری پراپرٹی تم لوگ جس بھی بھاؤ میں لینا چاہو لے لو۔ سب نے خرید لیا، آسانی سے مل گئی، سارا پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد نکل گیا یہاں سے۔ اور اس کے بعد پھر وہ چوہے جو کاٹ رہے تھے آہستہ 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 وہ کاٹتے کاٹتے اندر تک کافی حد تک کاٹ ڈالے، اور اس کے بعد ایک دن وہ بند ٹوٹ گیا۔ جب ٹوٹ گیا تو پورا وہ علاقہ فلیٹ ہو گیا اور ساری رونق ختم، ایسا طوفان آیا جس کا کوئی حد نہیں، ایسا سیلاب آیا کہ وہ باغات جہاں پہ بہترین خوبصورت پھل ہوتے تھے وہاں پہ جھاؤ کے درخت ہو گئے۔ جھاؤ جانتے ہیں؟ جھاؤ ہوتا ہے دریا میں ریتیلی جگہوں پر، آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کرسمس ٹری نہیں ہوتا ہے، اس طرح کا درخت ہوتا ہے، اس میں نہ پھل ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، بس وہ خالی بیکار سے ہوتا ہے، خضرا قسم کا ہے۔ یہ ہوگی صورت ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور کیا بتاؤں، اور بہت ساری بحثیں ہیں یار، کیا کیا بیان کیا جائے۔ سورہ فاطر شریف سورہ فاطر کی صرف آخری آیت کریمہ پر گفتگو تھوڑی سی ہو جائے اس لیے۔ وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور اگر اللہ لوگوں سے مواخذہ کرے اس بات پر جو وہ کرتے ہیں تو زمین پر کوئی بھی چلنے والا باقی نہ رہ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک وقت مقرر تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی کتنی حقیقت بھری بات کہی قرآن نے آپ ہوتی ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کی بنیاد پر اللہ ہم کو عذاب دینا چاہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص ایک سانس بھی زندہ رہ سکے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک ٹائم دیا ہے، اس نے ایک پیریڈ دیا ہوا ہے، اس حد تک تمہیں جانا ہے، پھر موت تمہاری آئے گی، پھر تم کو دفن کیا جائے گا، پھر تم حشر میں اٹھائے جاؤ گے، اس کے بعد پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔
تو اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہر بندے مومن کو اپنا مواخذہ خود کرنا چاہیے بالکل کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے۔ ایک عربی بہت بڑا اسکالر ہے، اس نے ایک بڑی اچھی بات لکھی کتاب میں، اس نے لکھا ہے کہ تم جب رات کو اپنے بستر پر لیٹو تو دن بھر کا حساب کرو، دیکھو اگر تمہاری نیکیاں تمہاری بدیوں پر غالب ہیں، برائیوں پر غالب ہیں، تو تم اس کو اپنی زندگی کا ایک دن شمار کرو، لیکن اگر یہ دیکھو کہ تمہاری برائیاں تمہاری نیکیوں پر غالب ہیں تو تم نے اپنی زندگی کا ایک دن ضائع کر دیا۔ اللہ، کتنی پیاری بات کہی ہے، تم نے اپنی زندگی کا ایک دن ضائع کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت، سماعت، تفسیر، سب کچھ یہ سے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، حشر کے دن رسوائیوں سے بچا لے، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، اسی مہینے رمضان المبارک ہی کے مہینے موت عطا فرما، اپنے محبوب کے شہر پاک میں موت عطا فرما، اپنے محبوب کے شہر پاک میں جنت البقیع شریف کی قبرستان میں دفن ہونے کا اور حضور کے قدم اقدس میں لگا کر کے ہم سب کا حشر فرما، صلی اللہ